اور میرا آدمی سے زیادہ میرا خاندان میرے سسر بھی فوجی، دادا بھی کے بھائی چاروں وہ بھی فوجی فیملی ہے. پھر میری سر سید میں میں نے صدر سر سید میں جہاں میں وہاں پہ میں نے اور وہاں بھی تقریباً آپ بتا سائڈ میں اس ساری چیزوں کے باوجود چلتے رہے. لیکن یہ 9 مئی والا جو واقعہ ہوا اس میں میرے بڑا مجھے ذاتی طور پہ پرٹرب کیا ہے، بڑا تکلیف دے والا تھا، کیونکہ سارے واقعے اپنے گھر کے لوگ تھے. اس میں میں بلکہ یہاں مینشن کر دوں کہ میرے دادا کے چھوٹے بھائی 1935 میں پری پارٹیشن وہ ہی گاٹ سارڈ آف آنر اور گولڈ میڈل بیفور پارٹیشن اور اونلی مسلم ٹو گیٹ سارڈ آف آنر دیر. تو یہ میرے لیے آنر ہے کہ میں اس فوج سے بڑی کلوزلی افیلیٹڈ بھی ہوں. تو میں یہ جب واقعات ہوئے ہیں، دیکھیں کچھ بھی کر لیں، یہ جو سیاست میں پارٹیز آتی ہیں، ہم نے جب شروع کیا تو یہ سیاسی سفر تھا. یہ سیاست تھی ان لوگوں کے خلاف جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے سلسلے پہ جا رہے ہیں آگے، کرپشن تھا یا باقی معاملات تھے یا جو بھی تھا. میرا آپ نے کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی ہوگی کہ میں نے 27 ایئرز میں کبھی بھی اپنے افواج پاکستان یا کسی بھی ادارے کے بارے میں کوئی مجھے دکھا دے، یہ ابھی کوئی ایبرپٹ چیز نہیں ہے. میں نے 27 سال میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آج تک نہیں دی، اور میں بڑی کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا بلیف ہے کہ ہمارے ادارے ہم ان کو دیکھتے ہیں. ان کے میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جو شہید ہوئے، ان کی فیملیز کو بھی دیکھا، تو میں نے کلوزلی کنیکٹڈ. تو یہ چیز جب یہ واقعہ ہوا تو وی ہیو ٹو ری تھنک کہ کیا ہم سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اب اداروں کو بھی بیچ میں انوالو کر لینا ہے، اب سارا نظام کو انوالو کر لینا ہے. میں یہ نہیں مانتا. میں خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن جنرلی کیونکہ میں نارتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، میں تقریباً 1.5 مہینے سے گیا بھی نہیں. مطلب میں لاہور بھی میں نے کوئی میٹنگز نہیں اٹینڈ کی، کیونکہ میری رائے کچھ اور ہے. میری رائے بڑی سادی ہے کہ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے اپنی فیلڈ میں، دیٹ از سیاست. سیاسی لوگوں کے خلاف آپ نے لے کے آنا ہے. جب ادارے انوالو ہو جائیں گے، دیکھیں عرب سپرنگ بھی آیا نا، تو سب سے پہلے افواج جو وہاں کی افواج تھیں ان کو ہٹ کیا گیا. یہ خطرناک کام ہے. ہماری بقا، پاکستان کی بقا جو ہے اللہ کے بعد، جو وہ جوان، وہ نوجوان، وہ آفیسرز جو کھڑے ہو کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں سرحد پہ. ابھی بھی آپ کی سرحد میں ابھی بھی روزانہ 3 سے 4 شہادتیں ہوتی ہیں. میں بھی تھوڑا میں زیادہ کہوں لیکن ہو رہی ہیں. اور کون لوگ ہیں وہ؟ کون سا آپ سے ایڈوانٹ پہ لیتے ہیں؟ کوئی نوے اذان ہو رہی ہے. میں 1 منٹ اگر اجازت دیں تو میں اس کو ڈسکنٹینیو چلا دوں کر دوں. جی 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 پی ٹی وی اچھا ہے، میں نے دیکھا نہیں. اسلام آباد میں ایڈیشنل جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی عامر کیانی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اس وقت اذان ہو رہی ہے، اذان کی وجہ سے انہوں نے وقفہ لیا ہے. اس سے پہلے وہ یہ فرما رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعات سے دلی دکھ پہنچا ہے، اور انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل جرنی ہے اس کے حوالے سے بتایا کہ میں نے جب سیاست شروع کی تو پورے سفر کے دوران 27 سالوں میں آج تک اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں مسلم لیگ فوج کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئی ہے. چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں ریلی پریس کلب پہنچ چکی ہے. چودھری سرور اور شافع حسین بھی اس ریلی میں شریک ہیں. فضائیں پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ہے پاک فوج کے حق میں. لاہور کے اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں. چودھری سرور اور شافع حسین بھی اس ریلی میں شریک ہیں، اور فضائیں پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی ہیں. بہت بڑی تعداد ہے کارکنان کی جو اس وقت ان کے ہمراہ اس ریلی میں موجود ہیں. مسلم لیگ فوج کی حمایت میں سڑکوں پر آ چکی ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. فہیم امین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. فہیم، بتائیے گا اس ریلی کا احوال.
बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग काफ की जानिब से एक बड़ी रैली जो है अब मरकजी दफ्तर से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई है। लोगों की बड़ी तादाद इस रैली में शरीक हुई है। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो रैली के शुरा हैं वो प्रेस क्लब पहुंच चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी सरवर जो हैं इस वक्त शुरा से खिताब कर रहे हैं। जो चौधरी सरवर का खिताब करते हुए ये कहना था कि शरपसंद अनासर की जानिब से जो जिन्ना हाउस को जलाया गया है और दीगर दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया है उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमेशा से पाकिस्तानी आवाम जो है वो पाक फौज के शाना बशाना रही है और हम इस बार में फिर एक बार अहद करते हैं कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो हमेशा से पाक फौज के साथ रहे। शुक्रिया फहीम अमीन, आपने अपडेट किया। एक मिनट फिर आपको बराह रास्त इस्लामाबाद दिए चलते हैं। पीटीआई के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, ये मैं बात कर रहा था, ये जो अरब स्प्रिंग हुआ और यहाँ पे बहुत सारे मुश्किलात आई। हम अदारे एक स्टेट का हिस्सा है जो परमानेंट होते हैं। जो पार्टीज हैं ऑब्वियसली वो आप पार्टीज आती भी हैं जाती भी हैं, पब्लिक ओपिनियन पे आती हैं, पब्लिक ओपिनियन में जाती हैं। हमें मोटिवेशन जो होती है पब्लिक ओपिनियन से लेनी चाहिए रादर देन हम एक कोई बड़ा चीज क्रिएट कर दें, कोई बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट कर दें कि हमें प्रॉब्लम आ जाए। अदारों के बगैर खुद खान साहब कहते हैं कि इदारे इंपॉर्टेंट है और ज़ाहिर हैं इंपॉर्टेंट। तो अभी जो रिसेंटली मियां वाली में, हालांकि मियां वाली में भी उन्होंने मेरा नाम डाल दिया और मियां वाली के वो जो 2 वाकयात हुए हैं उसके बाद वो इधर बाकी जितनी भी दहशत गर्दी के पर्चे हैं वो भी मेरे पे ही हुए हैं। यहाँ पर अलबत्ता दे हैव बीन काइंड, वो नहीं हुआ, लेकिन कहने का मकसद है वो जेन्युइनली सो कि GHQ वाला वाकया जो हुआ है और जो लाहौर के कोर कमांडर का वाकया हुआ है, जहां जहां भी हुए हैं, जहां जहां भी स्टेट की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हैं, चाहे वो अदलिया से रिलेटेड है या पाकिस्तान का टाइटल जिनके साथ है, चाहे वो PIA पाकिस्तान रेल या व्हाटएवर इट इज, वी नीड टू फोकस कि हमारा जो डोमेन है वो सियासत है, हमें उसके अंदर रहकर अपनी सियासत को करना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही तकलीफ दे और हौलाक चीज थी। इससे लोगों के जो यंगस्टर्स हैं पुख्ता ज़हन नहीं होते, वो ये चीज फिर रिपीटेडली होती है। और पाकिस्तान देखें ऑलरेडी बड़ी क्राइसिस में है, थैंक्स टू PDM है गलबन, उनकी मेहरबानियां भी इकोनॉमिक फ्रंट पे देख लें आप कि क्या हुआ। और अभी मुल्क अभी इसके बाद अगर ये भी हो रहा है, बॉर्डर पे भी अगर इतनी ही लड़ाई है और खुदा न खास्ता अंदरून भी ऐसी लड़ाई है, तो कौन सेफ है? हम मुश्किल वक्त में तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि अदारे जो एक इक्विप्ड हैं, जो इन चीजों को हमेशा उन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने अपना रोल अदा किया है, इवन सो मच सो कि जब ज़लज़ले आते हैं या इवन डैम्स बनते हैं या जो भी बड़े बड़े चीजें हैं उनमें उनकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होती है। वो उसमें बाकायदा सिपाही बेचारे हमारे ऑफिसर सिपाही जाके उधर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लिहाजा मैं फ्रैंकली जो मेरी फीलिंग्स हैं मैं शायद एक्सप्रेस भी ना कर सकूं कि एक इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट है कि मैंने जिस सफर पे 27 साल अपने मुकम्मल किए वो अब्रप्टली ये वाकयात होने थे, ये मामलात होने थे। और मुझे सियासत से मैं PTI की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा हूं। मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई आंच है तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूं। आई डोंट लाइक दैट। मैं बिलीव करता हूं इस पे, बल्कि फॉर श्योर आई नो इट अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का सर्वाइवल उसके अदारे हैं, उनको मजीद बेहतर होना चाहिए, ट्रू। बट इन अदारों ने आज तक आपकी सरहद, आपके सारे बॉर्डर्स जब भी मुश्किल पड़ी है इन्होंने अपनी जानें दी हैं। तनख्वाहें क्या है? मेरा ख्याल है किसी अफसर की 80,000, दूसरे की 90,000, सिपाही की 40-45,000। क्या इस दौर में कोई अपनी जान देता है? इस दौर में इतने पैसों के लिए कोई वहां काम करता है? हम डिस्करेज कर रहे हैं उनको, ये उनको डिस्करेज करना है। अब लड़ाई लड़े हैं, मैं तो कब कहता हूं नहीं लड़ी, पॉलिटिकल लड़ाई लड़े, लेकिन अदारों के साथ ये बदनसीबी है कि हम या कोई पार्टी भी ये काम करे। वो ऑपरेट करते हैं, उनका एक प्रोसीजर है, उनका तरीका कार है, और वायलेशन मैं समझता हूं कि ये मुल्क की सालमियत पर, मुल्क की बका पर हमला है।
وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ اور پھر ادارہ ایک مٹھی کی طرح ہے, آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ادارہ بنے, لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ادارہ نہیں. میں بھی 27 سال رہا ہوں, کوئی کہ پولیٹیکل پارٹی یہ ادارہ بنا دیا ہے, سسٹم ہے, الیکشن ہوں گے, فلاں آئے گا, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ادارے بنائیں تو اداروں کی قدر سمجھ آئے گی. ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوتا ہے سب ایکولی ان کی ویلیو ہوتی ہے. اس لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے آپ کی سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی میں پی ٹی آئی سے, اس کی ممبرشپ سے, بیسک ممبرشپ سے, اور اس جو عہدے میرے پاس ہیں ان کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے, اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں. اور میں نے اور سیاست ایز اے ہول یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے. میں نے ریئلائز کیا اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی کہ میں سیاست کروں, کیونکہ کوئی ایسی مجھے بظاہر, میں نہیں کہتا کہ ہوگا جماعتوں میں کچھ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے سفر کے بعد اگر میں اس نتیجے پہ پڑھوں تو مجھے اس کو مجھے فرملی اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ سیاست جو ہے نہیں کرنی. اور انشاءاللہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے, جب خان صاحب میرے گھر آئے 96 میں تو میں پریکٹسنگ لائر تھا, میں نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی تھی. امید کرتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو خدمت کر سکا, جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو بھی لوگوں کی خدمت ہو سکی وہ کروں گا اپنی کیپیسٹی میں. تو میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ڈٹرمن ہو کے, اور بالکل سوالوں کے جواب آپ کو تسلی دوں گا. کوئی مینج کرے گا نزدیک سے چلے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, پہلے تو سوال تھوڑا سا آپ نے وہ ٹوسٹ کر دیا نا, اس طرح نہیں ہے. میرے پہ جو مقدمے میں کہ سب کی بیل لے چکا ہوں, آج صبح بھی بیل ہم سب نے لی ہے, سب میرے ساتھ ہیں. جب ان کی بیل ہوتی ہے میری بیل ہو جاتی ہے. مقدمات میں لائر ہوں, مجھے مقدمات کی حیثیت کا پتہ ہے. یہ سیاسی مقدمات ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں ہونا. اٹس ناٹ دیٹ, آپ کا اپنا بلیف ہوتا ہے. ایک صاحب یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں سیاسی میدان میں سیاسی لڑائی لڑنی چاہیے, ہمیں اداروں کو سیاست میں ملوث نہیں کیا جانا چاہیے. سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کو سیاست سے الگ کرنے کا اعلان کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اعلان پہ اس کی لیٹرنٹ اسپرٹ عمل ہو رہا ہے؟ کیا آج پاکستان میں فوج جو ہے اس کا سیاست میں کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, جب آپ ان کے دروازے پہ پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں تو رول آٹومیٹکلی بن جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رول نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ ہمیں بھی احتیاط سے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز میں گزارش کروں گا, ہم نے یہ سیکھنا ہے ٹو کو ایگزسٹ. نہ ہم پی ڈی ایم کو, نہ پی ڈی ایم ہمیں, نہ فوج کو. ہم کسی کو جا کے دریا میں نہیں برد کر سکتے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. جو بھی اس پاکستان کا باشندہ ہے وہ سب لوئل ہیں, یہ کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, یہ بڑی سمپل بات ہے. جو لیڈرشپ جو لیڈرشپ ہے پارٹیز کی, میری ان سے درخواست ہے کہ پلیز لیڈر کا کام ہے پیشنس, پیشنٹلی آپ اس کو ہینڈل کریں پلیز, سب سے کہوں گا. آپ نے سوچ کیا ہے, اور اگر تحریک انصاف کی قیادت آپ سے معاملات بہتر ہوتے ہیں دوبارہ رابطہ کرے گی تو آپ کی چوائس کیا ہوگی آئندہ کسی اور؟ دیکھیں میں ایک جواب دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 27 سال میرا ریکارڈ چیک کریے گا کہ میں نے نہ اس طرح انوالو ہوں نہ ہوں گا, اور اگر ہو بھی جاتی ہے گڈ لک ٹو دیم, اللہ کرے آ کے اگلی بار اور بہتر کام کریں, بٹ وداؤٹ آئی وونٹ بی دیئر ود دیم. جاوید صاحب اپنا تعارف کروا کے دوست پھر سوال کریں. ایک منٹ, میں جو سوال ہے وہ کر دوں سر. آپ کا کوئی ویزا نہیں لگا ہوا ہے, بیرون جانے کا بھی کوئی پلان ہے؟ دیکھیں جی, آنے سے پہلے عمران خان سے کوئی رابطہ ہوا, ٹیلیفونک کمیونیکیشن ہوئی؟ اچھا جی, میری گزارش سنیں, میں ویسے ای سی ایل پہ ہوں, میرے دوست نے حماقتی کی ہے, ویسے آئی ایم اسٹل آن ای سی ایل, اور
میں نے میری زندگی میں باہر ایک ٹکے کی میں یہاں پہ سب کو اس موجودہ حکومت کو بھی چیلنج کرنا چاہتا ہوں اور جو اور حضرات ہیں ان کو بھی کہ یار تم میرا بایو ڈیٹا چیک کر لو کہ میری کیا سٹیٹس ہے. یہاں کا اسلام آباد میں میرا گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے, لیکن ہمارے وہاں سے آپ چیک کریں, ساری فیم چیک کریں. اللہ کا کرم ہے کہ ہماری کوئی ٹکے کی چیز باہر نہیں ہے. اور ویزا بھیجا تھا لوگ جو محبت تھوڑے بہت کرتے ہیں ان کی خواہش تھی, لیکن میں اس شہر پہ یعنی صاحب آپ نے کہا کہ افواج کے املاک پہ حملہ ہوا تو میں سیاست کو جماعت کو چھوڑ رہا ہوں. کیا آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے حملہ ہوا تبھی آپ اس جماعت کو چھوڑ رہے ہیں؟ ساتھ یہ کہ پارلیمانی راہداریوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ آپ اس لیے جماعت سے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے پہ کرپشن کیسز تھے, آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ آپ پہ کیسز بن جائیں گے, جماعت چھوڑ دیں, اور آپ نے اس لیے میں آپ کے جواب دوں. جیسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2 سال پہلے جو کھاتا کھلا تھا وہ 2 سال پہلے وہ کلوز ہو گیا ہے, وہ کلیئر ہو گیا. آپ کے لیے جسٹ فار یور انفارمیشن, مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے, اور مجھ پہ پریشر ہوتا تو میں کہیں جاتا. میں نے تو پالیٹکس کی بات کی ہے. میں نے 27 سال میں اپنے بیٹے ہیں تینوں کو کبھی مجھے میرے حوالے سے کسی بیٹے کو دیکھا ایکٹیو؟ میں بلیو ہی نہیں کرتا یہ جو ماروسی سیاست ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. مجھے تو یہ میری سیٹ تو تیار ہے, اگر میں نہ چھوڑتا, تھوڑا تکلیف برداشت کرتا تو میں تو پھر ایم این اے بن جاتا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ہم جانتے ہیں آپ کے ایک بڑا دیکھیں, میرا یقین یہ ہے کہ اس ساری بگدڑ میں کوئی پوچھتا ہے کہ بگدڑ میں کتنے لوگ مرے ہیں, کون مرا ہے, کیسے مرا ہے. یہ بگدڑ جو ہے نا ہمیں یہ روکنی پڑے گی. ہر سیاسی طاقت کو اس کو روکنا پڑے گا. خدا رہا اس سے پہلے کہ پاکستان کے لیے ہم مسئلہ کریٹ کر دیں. عامر خان صاحب ایک بڑا اچھا آپ کا تعلق رہا ہے خان صاحب کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے بڑے کلوز بھی رہے ہیں, اور آبویسلی آپ جن حالات میں چھوڑے تو کیا اب کوئی